ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کردم خاموشی سے بیٹا انہیں دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے تھے۔ بات کردم اور پاشا کی تھی، جو رخ بدل کر گھر کی عورتوں پر چلی گئی تھی۔ یہاں سب کا ذکر تھا، بس نہیں تھا تو آئی نور کا نہیں تھا۔ سب کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کی عزت محفوظ تھی تو وہ کردم کی تھی، وہ جو کچھ دیر پہلے آئی نور پر دعوت میں شرکت نہ کرنے پر غصہ تھا۔ اب اس کا کسی کی نظروں میں نہ آنے والا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ گویا پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا کہ یوں گھروں کی عزتوں کو محفل میں اچالا جا رہا تھا، لیکن آج آئی نور کے وجود نے اسے یہ سب محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا سوچتا کہ جمشید کے مخاطب کرنے پر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ کردم دادا، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ جمشید اس کی طرف جھکا ہوا بول رہا تھا۔ کردم بغیر کوئی جواب دیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تم لوگ یہ طے کر لو، آج رات کس کی عورت کس کے ساتھ رہے گی، پھر دوسروں کے مسائل حل کرنے بیٹھنا۔ کردم ناگواری سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کی بات پر ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ سب خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ لو، جس کے لیے بیٹھک میں جمع تھے وہ تو چلا گیا۔ جمشید نبی میں سر ہلاتا بڑبڑانے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ آئی نور جو کچن میں اداس بیٹھی تھی، اس کو خاموش پا کر سیما خالہ نے پوچھا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس قید سے۔ اس دن کے بعد سے میں رخسار ماما سے ملنے نہیں گئی۔ فون پر بات ہوتی ہے مگر اب میرا دل ان سے ملنے کو چاہتا ہے۔ آئی نور آہ بھرتے ہوئے بولی۔ تو ملاؤ جا کر ان سے۔ سیما خالہ سبزی کاٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ کیسے ملاؤں؟ وہ کڑوس لاڈ صاحب جانے دے تو مل کر آؤں نا۔ آئی نور منہ بسور کر بولی۔ شرم کرو، لڑکی شوہر ہے، کچھ تو عزت کر لو۔ سیما خالہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے روب جمانے کی کوشش کی۔ کم از کم اس غنڈے کو میرا شوہر بول کر بار بار اس تلخ حقیقت کا تو سامنا مت کرے۔ کردم کے لیے شوہر لفظ سنتے ہی آئی نور کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ لڑکی، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا کردم دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا کر دیا۔ سیما خالہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ان کے ماضی میں جو یوں غلط راستے پر نکل پڑے؟ آئی نور نے بوئے چکا کر پوچھا۔ آئی نور کے سوال پر سیما خالہ کا سبزی کاٹتا ہاتھ رکا۔ وہ یکدم شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ آیا کہ بتانا چاہیے یا نہیں؟ آئی نور غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ان کو پریشان دیکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتی گویا ہوئی۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، وہ دراصل سیما خالہ بول ہی رہی تھی کہ وہ ان کی بات کے درمیان میں بولی۔ جب ہم کسی کے ہم راز بن جائے تو اس راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آئی نور مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سیما خالہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی، پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ دھیرے دھیرے وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اطراف میں مرد اور عورتیں رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس، ہاتھوں میں گلاس پکڑے ایک دوسرے سے مہو گفتگو تھے، مگر اس کی نظریں کسی غیر مرئی نکتے پر مرکوز تھی۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کردم جو اپنی سوچوں میں غرق تھا، آواز سن کر وہ چونکا۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو آغا حسن اس کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کردم وسکی کا گھونٹ لیتا ہوا بولا۔ آج تو پاشا نے حد ہی کر دی۔ آغا حسن پاشا کی بات یاد کرتا ہوا بولا۔ تم ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، ورنہ میں تو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ وہ جا کے اس سے صلح کرتا۔ کردم نے کہہ کر سر جھٹکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس پاشا کی خبر دادا کو کرنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آغا حسن پرسوچ انداز میں بولا۔ اپنی بات کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کردم کہہ کر بائیں جانب دیکھنے لگا، جہاں سے حاکان ابراہیم اور راشد ملک انہی کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حاکان ابراہیم اور راشد ملک نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی راشد ملک نے بیچ میں رکھی ٹیبل پر سے وسکی کی بوتل اٹھا کر گلاس بھرا۔ کچھ نہیں، اور بتاؤ آج کی دعوت کیسی لگی؟ آغا نے بات بدلی۔ ہمیشہ کی طرح زبردست، حاکان ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جمشید نہیں آیا؟ راشد ملک نے اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا، کہیں دعوت ہو اور وہاں جمشید موجود نہ ہو؟ وہ رہا وہاں، آغا نے کہتے ہوئے جمشید کو پاس آنے کا اشارہ کیا، جو ان سے تھوڑا دور ایک عافیہ نام کی لڑکی سے باتوں میں مشغول تھا۔ آغا کے اشارہ کرنے پر وہ عافیہ کے ہمراہ ان کے پاس چلا آیا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ سب؟ عافیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب نے مسکرا کر اسے جواب دیا، سوائے کردم کے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر پڑ رہی تھی، جس کی سوئیاں 12 کے ہینڈ سے دکھا رہی تھی۔ پاشا نہیں آیا؟ جمشید راشد ملک کے بغل میں بیٹھا ہوا بولا، جبکہ عافیہ کردم کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے، آ جائے تو ابھی شوٹ کر دوں۔ حاکان نے رقابت سے کہا۔ یار، کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہے ہو؟ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں گینگ کے بندوں کے درمیان، جمشید نے سمجھانا چاہا۔
تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کردم نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم لوگ پھر ان باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ ابھی صرف مزے کرو۔ راشد نے بدمزگی پیدا ہونے کے ڈر سے بات بدلی۔ آپ کیوں بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ آپ نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کردم سے پوچھا۔ ہاں، کچھ ضروری کام ہے، کردم نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت تمہیں کیا ضروری کام پڑ گیا؟ خاقان ابراہیم نے بوئیں اچکا کر پوچھا۔ میری کچھ طبیعت خراب ہے، بس اس لیے، کردم ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ تو یہ بولو کہ طبیعت ٹھیک نہیں، کام کا بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ خاقان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے یار، تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھنا تمہاری طبیعت کیسے ٹھیک ہوتی ہے، ناچنے والی بس آتی ہی ہوں گی۔ آغا حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ ہم ہیں نا آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کردم کے بازو پر رکھ دیا۔ کردم نے ناگواری سے اس ہاتھ کو دیکھا اور لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، میں اب چلتا ہوں، کردم کہتا ہوا اٹھنے لگا۔ جب آپیہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس پر الٹ دیا۔ اوہ سوری، غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپیہ کہتے ہوئے اس کا کوٹ صاف کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، کردم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ ارے تمہارا کوٹ تو سارا خراب ہو گیا، جاؤ واش روم میں جا کر صاف کر لو۔ آغا ایک دم پریشان ہوا۔ کردم بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کی سمت چل دیا۔ کردم کچھ کینچا سا نہیں رہنے لگا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، خاقان جو کب سے کردم پر غور کر رہا تھا، اس کے جاتے ہی گویا ہوا۔ وہ پہلے کون سا گل مل کر رہتا تھا؟ آغا نے شانے اچکا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا اپنے دوستوں سے مل لوں، آپیہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ وہ سب کی نظروں سے بچتی بچاتی واش روم کے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جہاں کردم اپنا کوٹ صاف کر رہا تھا۔ کردم کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو ایک دم ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپیہ دروازے کو لاک لگاتی قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کردم غصے پر قابو پاتے گویا ہوا۔ اتنا بھی کیا غصہ؟ خیر، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج کی رات ساتھ گزارے، آپیہ نے کہتے ہوئے کردم کے گلے میں باہیں ڈالنی چاہی، مگر کردم نے بروقت اس کی کلائیوں کو تام کر روکا اور ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پر کرتا بغیر کچھ بولے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آپیہ کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، حالانکہ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ایسی دعوتوں کو کبھی رد کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران و پریشان تھا۔ کردم واپس حال میں آیا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ وہ آگے بڑھتا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، کردم نے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے گھر پر تمہارے بیوی بچے رو رہے ہوں، آغا نے کہتے ہوئے کہا لگایا، جس پر باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کردم نے غصے سے انہیں گورا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے لیے نہ صحیح، اس نکاح کے احترام میں صحیح۔ تم لوگ اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھو، میں چلتا ہوں، کردم کہہ کر سب سے مصافحہ کرتا باہر نکل گیا۔ گاڑی گھر کے اندر آ کر رکی۔ کردم نے شیشے کے پار اندرونی دروازے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو توقع کے برعکس آج وہ وہاں نہیں تھی۔ آج اس نکاح کا احترام یاد نہیں آیا، کردم نے تلخی سے سوچا، پھر گہرا سانس لیتے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب چل دیا۔ لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خوابگاہ میں اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی تو خوابگاہ میں روشنی جگمگا اٹھی، مگر آئی نور یہاں نہیں تھی۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ لب بینچے وہ تیزی سے اپنی خوابگاہ سے باہر آیا کہ تبھی ساتھ والے کمرے کے دروازے سے باہر آتی باتوں کی آواز پر رک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کمرے کی بھی تمام تر لائٹس بند تھی۔ ایک کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سیدھا اسے ایک وجود پر پڑ رہی تھی جو جائے نماز بچھائے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھی۔ چاند کی روشنی میں نظر آتا اس کا پر نور چہرہ کردم کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر گیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، یاد تھا تو بس سامنے مسلح پر بیٹھا شخص اور اس کا پر نور چہرہ۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں واپس چلا گیا۔ آئی نور نے سلام پھیر کر کسی انجانے احساس کے تحت دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز رکھ دی۔ اس کمرے سے نکل کر خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ ابھی اس نے خوابگاہ میں قدم رکھا ہی تھا کہ کردم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک پڑی۔ بڑی جلدی واپس آ گئے، مجھے تو لگا پوری رات کر نہیں آئیں گے، آئی نور بیڈ پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ کردم جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، آئی نور کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر کردم بدمزہ ہوتے ہوئے بولا، نہیں، میں کیوں کہوں گی ایسا، آپ کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیے، جب چاہے چلے جائیے۔ آئی نور نے کندھے اچکائے۔ کردم بس اسے گور کے رہ گیا۔
ویسے رقص و سرور کی محفلیں تو اب شروع ہوتی ہے نا؟ آئی نور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ خود اس دعوت کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی، اور اب جب میں بھی واپس آ گیا ہوں تو تمہاری تفتیش شروع ہو گئی۔ کردم سخت لہجے میں بولا۔ ویسے کافی اچھا وقت گزار کر آئے ہیں۔ آئی نور اس کی بات کو نظر انداز کرتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نظریں کردم کی شرٹ پر جمی تھی۔ کردم نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا جہاں لپسٹک کا نشان تھا۔ یہ نشان یقیناً آغا کے گھر سے نکلتے وقت جس لڑکی سے ٹکرایا تھا اسی کے ہونٹوں کا نشان ہوگا۔ کردم نے سوچتے ہوئے آئی نور کی طرف دیکھا جو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نشان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آئی نور اس کی بات کاٹتی جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ نہ کر کے بھی اس نظروں میں غلط ثابت ہو گیا۔ کردم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پہلے کون سا اس کی نظروں میں اچھا تھا؟ اپنی ہی سوچ کی نفی کرتا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسلم تو پہلے 10,000 دے، تبھی میں تیرے ساتھ اگلی بازی کھیلوں گا۔ وہ سب ٹیبل کے گرد بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے جب ان میں سے ایک اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، اے اسد، کہاں نہ دے دوں گا، تو ابھی کھیل شروع کر۔ اسلم نشیلی آواز میں بولا۔ دیکھ، اگر تو ہار گیا نا اس بار تو دگنا پیسہ دینا ہوگا، وہ بھی سود سمیت، سمجھا؟ اسد دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں دے دوں گا، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ شراب کا گلاس منہ سے لگاتے اسلم نے ایک بار پھر بازی لگائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بار جان کے علاوہ نہ تو پیسے ہیں نہ بیٹی۔ آسمان پر پھیلتی سورج کی کرنیں نئے دن کو خوش آمدید کر رہی تھی۔ جہاں اتنے دنوں سے موسم سرما کی یخبستہ ٹھنڈی ہوائیں سب کو ٹٹرنے پر مجبور کر رہی تھی، وہی آج آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے سورج اپنی پوری آبتاب سے چمک رہا تھا۔ تاہم کردم کے بنگلے میں موجود ایک شخص اس سب سے بے نیاز لان میں لگی گھاس پر لیٹا زور و شور سے گانا گانے میں مشغول تھا۔ رحمت جو شدومت سے گانا گانے میں مصروف تھا، اس کی چلتی زبان کو رحیم کے تھپڑ نے بریک لگایا۔ ابے وہ کیا صبح صبح گلا پاڑ پاڑ کے نحوست پلا رہا ہے؟ تو تجھے کیا؟ ویسے بھی بے نمازی کے گھر اب نمازی آ تو گئی ہے رحمت پلانے۔ رحمت اسے گورتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ رحیم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج فجر کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو بی بی صاحبہ اس کمرے کی کھڑکی سے نماز پڑھتی نظر آئی۔ رحمت رازداری سے بولا۔ واقعی کیسی دیکھتی ہے؟ رحیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، کھڑکی کے پردے پر اس کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ رحمت منہ بناتے ہوئے بولا۔ در پیٹھے منہ بول تو یوں رہا ہے جیسے اسے دیکھ آیا ہو۔ رحیم کا سارا اشتیاق ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے کردم دادا اس کی آنکھوں پہ پیدا ہو گیا، تبھی تو اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ رحمت پرسوچ انداز میں بولا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے کہ دادا اس پردہ دار خاتون پر دل ہار بیٹھے ہیں، لیکن… رحیم بولتے بولتے خاموش ہوا۔ کیا لیکن؟ ڈرامے نہ کر، جلدی بتا۔ رحمت کو تجسس ہوا۔ لیکن وہ لڑکی ایسی تو نہیں لگتی جو بغیر نکاح کے کسی غیر مرد کے ساتھ رہے۔ رحیم رحمت کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن غفار منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور کردم دادا ایسا بندہ نہیں جو کسی سے نکاح کرے۔ بھلا اسے کیا کمی ہے عورتوں کی؟ رحمت نے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ ہاں یہ بات تو ہے، رحیم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چل مجھے فاروق سے کچھ بات کرنی ہے، میں چلا۔ رحمت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے اپنا سابقہ کام زور و شور سے شروع کرتا آگے بڑھ گیا۔ گا تو ایسے رہا ہے جیسے کوئی نام ملنے والا ہو۔ رحیم بڑبڑاتے ہوئے خود بھی اٹھ گیا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے کھڑکی کے پردوں کو ایک طرف کیا۔ پردے ہٹتے چن سے آتی سورج کی کرنیں سیدھا کردم کے چہرے پر پڑی۔ چہرے پر محسوس ہوتی تپش کے باعث کردم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر سورج کی کرنوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھا جہاں نور کڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے سونے سے اٹھانے کا؟ کردم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نوکر نہیں ہوں آپ کی جو مجھے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں، آئی نور اسے گورتی ہوئی بولی۔ اب صبح صبح مت شروع ہو جاؤ دماغ کھانے، کردم بیزاری سے بولا، جس پر آئی نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں دماغ کھاتی ہوں؟ کوئی شک؟ کردم نے بوئیں اچکائے۔ اگر اتنا ہی آپ کا دماغ کھاتی ہوں تو پھر آزاد کیوں نہیں کر دیتے مجھے؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے اپنے قیمت تو ٹھیک سے وصول کر لوں، پھر آزاد بھی کر دوں گا۔ کردم بیڈ پر سے اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کے لیے یہ قیمت اتنی بڑی بھی نہیں، نہ جانے ایسی کتنی ہی نوٹوں کی گڈیاں ایک ہی رات میں کوٹے کی عورتوں پر نچاور کی جاتی ہو۔ اب کے بار آئی نور کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ کردم غصے سے اس کی طرف بڑھا، بال ہاتھ سے دبوچتے وہ غرایا۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں اپنی حد میں رہا کرو، مگر تمہیں میری بات پلے کیوں نہیں پڑتی؟ ویسے بھی یہ فیصلہ تمہارا تھا، میں تو تمہیں ایک رات کے بعد ہی شاید واپس بھیج دیتا، مگر نکاح کے ذریعے سے کئی راتوں کا انتخاب تمہارا تھا، اس لیے اب بھگتو۔ کردم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ آئی نور توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فرش پر جا گری۔ سر وہاں موجود ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا تھا جس کے باعث ماتھے سے خون بہہ نکلا، مگر وہاں پر واقع سے تھی۔
کردم نے جھک کر اس کا منہ دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، تم اپنے باپ کی وجہ سے اور اپنی مرضی سے یہاں موجود ہو، اس لیے اب یہ زبان میرے سامنے دوبارہ نہ چلے۔ کردم ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کرتا کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، بے فکر رہو، کچھ ہی دنوں میں تم اس گھر سے باہر ہوگی، وہ کہہ کر جانے لگا کہ آئی نور کی آواز نے اس کے قدم وہی روک دیے۔ آخر کس کو یقین دلا رہے ہیں آپ، مجھے یا خود کو؟ اگر آپ کو نکالنا ہوتا تو اب تک یہ کام سر انجام دے چکے ہوتے۔ بار بار یہ کہہ کر آپ صرف خود کو دلاسا دے رہے ہیں۔ آئی نور اس کے مقابل کڑی ہوتی ہوئی بولی، ضبط کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کردم خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے سے نکلتا خون رخسار تک آ گیا تھا، مگر چہرے پر تکلیف کے آثار تک نہیں تھے، لیکن اس کی گہری بوری آنکھوں میں برسوں کی تکن تھی جو کردم کو اپنی سحر میں جکڑ رہی تھی، جن آنکھوں میں کرب سب سے مخفی رہا کرتا تھا۔ آج وہ کردم کے سامنے آیا ہو رہا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب آئی نور اپنی بات کہہ کر باہر چلی گئی اور کردم لب بینچ کر رہ گیا۔ لڑکی، یہ سب کیسے ہوا، کچھ بتاؤ گے بھی؟ سیما خالہ اس کی پٹی کرتی فکرمند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا سیما خالہ بولا تو ہے گر گئی، اب ایک ہی بات کیوں بار بار پوچھ رہی ہے؟ آئی نور ان کے بار بار پوچھنے پر چڑھ کر بولی، ارے ایسے کیسے گر گئی، کیا آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی؟ سیما خالہ نے اسے لتاڑا۔ اوہ، آپ کے لاٹ صاحب کا کیا درا ہے سب، اب خوش؟ آئی نور نے اب کی بار سچ بتانے میں عافیت جانی۔ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا جو اس نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ سیما خالہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آج آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بول رہے ہیں میں ان کا دماغ کھاتی ہوں اور آپ بول رہی ہے میں نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ واہ، سب مجھ بیچاری پر ہی الزام لگا دو۔ آئی نور خفگی سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، جو پٹی کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو میری بچی، کیا میں نہیں جانتی؟ ایک زبان ہی تو ہے جو اللہ نے تمہیں گزبر کی دی ہے۔ کیا آپ میرے چھوٹے قد پر چوٹ کر رہی ہے؟ اب کی بار آئی نور کی شکل رونے والی ہوئی۔ میں تو بس تمہاری زبان کی تعریف کر رہی ہوں، رہنے دے بس، آپ کے لاٹ صاحب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آئی نور منہ بنا کر بولی، ویسے بولا کیا تھا جو اس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ سیما خالہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ میں نے تو بس ایک دو باتیں بولی تھی، آئی نور نے کہتے ہوئے نظریں چرائی۔ اور وہ ایک دو باتیں کیا تھی؟ سیما خالہ نے پھر پوچھا۔ تو اب کے بار آئی نور نے شرابت کے ساتھ اپنی اور کردم کی ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دی۔ یا اللہ لڑکی، یہاں میں دعا کرتی ہوں کہ تم کردم کے دل میں گھر بنا لو، وہاں تم اس کے گھر سے ہی بھاگنے کے منصوبے تیار کرتی رہتی ہو، نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں۔ سیما خالہ اسے دیکھتی تعصب سے نپی میں سر ہلانے لگی۔ اب اگر تم نے اس سے جھگڑا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب کی بار انہوں نے غصے سے گورتے ہوئے اسے دمکایا، جس پر آئی نور بس منہ بسور کر رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے اڈے پر موجود کرسی پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ گھر سے وہ بغیر ناشتہ کیے ہی یہاں آ گیا تھا۔ آئی نور کی باتوں نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی، جس کے باعث غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر اسے چھوڑنا ہی ہوتا تو ایک ہی رات میں فارغ کر دیتا، مگر غلطی میری ہی ہے۔ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے دل لگا بیٹھا۔ سوچا تھا وقتی کشش ہے، کچھ دن ساتھ گزارنے کے بعد سارا خمار اتر جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے خود سے دور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ایسا نہیں چل سکتا، کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اب یا تو وہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آئے گی یا بہت دور چلی جائے گی۔ کردم خود کلامی کرتا اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا، جہاں اور بھی کام اس کے منتظر تھے۔ تم سے میں نے کہا تھا کردم دادا سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، مگر تم تو سب کو ہی اپنے خلاف کر کے بیٹھ گئے۔ پاشا ساحلی اڈے پر موجود تھا جب جمشید ایک بار پھر اس کے سر جا پہنچا۔ تم کو میں بیوقوف نظر آتا ہوں؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے سب کے سامنے صرف کردم دادا سے معافی مانگنی پڑتی، جو مجھے ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے تم سب کو اپنے خلاف کر لیا۔ جمشید فوراً پاشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں اب میں سب سے مشترکہ معذرت کر لوں گا، یوں مجھے صرف کردم کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان باتوں کے لیے معافی مانگنی پڑے گی جو میں نے کردم دادا کے ساتھ کیا تھا۔ پاشا نے کہتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا دی۔ کیا بے وقوفی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم صرف کردم سے معافی مانگ لیتے، یوں سب سے معافی نہ مانگتے پھرتے۔ جمشید کا دل اس کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جمشید بس سر پٹ کر ہی رہ گیا۔ آسمان پر چھائے کالے بادلوں میں ماہتاب کہیں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح کے برعکس اب سردی شدت پکڑ چکی تھی۔ ایسے میں دوسرے کمرے میں موجود کردم شراب نوشی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب آئی نور نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، کردم کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھ کر آئی نور کے قدم وہی تھم گئے۔ وہ جو اپنی خوابگاہ میں آئی نور کے آنے سے پہلے یا اس کے سونے کے بعد ہی اکثر شراب پیتا تھا، اب دوسرے کمرے میں اس کے سامنے پی رہا تھا۔
وہ واپس کمرے سے نکلنے لگی کہ کردم کی آواز پر ناچار مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کردم کی نظر سیدھا اس کے ماتھے پر بندی پٹی کی طرف گئی۔ کردم کو اپنی غلطی پر ندامت محسوس ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بولیے، پہلے بیٹھ جاؤ۔ کردم کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئی نور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا تمہیں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے لایا گیا تھا؟ جی، آئی نور نے آنکھیں گھما کر کہا۔ کس حیثیت سے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ تاوان مختصر سا جواب دیا، مگر کردم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اب میں اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ گلاس رکھ کر کردم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اب میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہاں، انکار کی گنجائش نہیں۔ فیصلے کے ساتھ حکم بھی نازل ہوا۔ کیوں؟ آئی نور نے چنبے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم چاہیے ہو، صرف تم میری عادت بن گئی ہو، یا شاید محبت، لیکن میں بس اب تمہیں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ کردم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اور آپ دو الگ راستوں کے مسافر ہیں جن کی منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ آئی نور سرد لہجے میں بولی۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ میں یہ سب نہیں جانتا، اس لیے اب یہ تم پر ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں رہو یا زبردستی، مگر تمہیں اب ادھر ہی رہنا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ، میرے پاس۔ کردم نے کہتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے۔ آئی نور نے خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے۔ اس کی مزاحمت کا اثر لیے بنا وہ کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، اور ادھر نیچے کڑی سیما خالہ کا چہرہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کھل اٹھا۔ ماشاءاللہ، یوں ہی اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دل سے دعا دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ نے دل پھیر دیا تھا، وہ نکاح جیسے حلال رشتے میں بندھ گیا تھا تو حرام میں اب سکون کہاں ملتا۔ بے شک نکاح کر کے انسان اپنا آدھا ایمان شیطان سے بچا لیتا ہے۔ کانوں میں پڑتی شور کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو آئی نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسے غصے سے چیزوں کو پٹکتا دیکھ کر کردم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کل رات کا غصہ ان بے جان چیزوں پر کیوں اتار رہی ہو؟ کردم کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی نور تیکھی نظروں سے آئینے میں نظر آتے اس کے ایکس کو گورتی بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کردم بھی ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے باتھ روم میں چلا گیا۔ آئی نور ناشتے کی ٹرے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ آئی نور ایک نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹرے صوفے کے سامنے لگی ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ کردم پکار بیٹھا۔ سنو۔ آئی نور نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ، حکم صادر ہوا۔ آئی نور بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب بڑھی۔ یہ ٹائی باندھ دو، کردم نے کہتے ہوئے ٹائی اس کی جانب بڑھائی۔